Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fellow learners. Our journey continues for the course of consumer banking. آج ہم لیکچر نمبر 26 سٹارٹ کریں گے. ہم نے اپنے آخری لیکچر میں لیکچر نمبر 25 میں ایک طرح سے کنکلوڈ کیا تھا جو ہمارا ٹاپک تھا بیس آف دا پیرامڈ، اکنامک پیرامڈ کا، اور اس میں ہم نے کچھ آپ کے ساتھ وقت صرف کیا اور اس کانسیپٹ کو ہم نے ایک گلوبل ٹرم پہ، ریجنل ٹرم پہ اور پھر پاکستان کے ٹرم پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کی جو مختلف امپلیکیشنس ہیں اور اس کی جو ریلیونس ہے ہمارے کیس میں کہ جو پاکستان بھی ایک طرح سے اس کا حصہ ہے، اور جو بیس آف دا پیرامڈ جو ساری دنیا میں 4 بلین پلس، جس کو نیکسٹ 4 بلین کا ایک طرح سے کانسیپٹ دیا گیا ہے بزنسز کے لیے اور خاص بینکنگ کے لیے، تو اس کے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اور پاکستان خاص طور پہ ہماری بھی جو پاپولیشن ہے 70% رورل ایریاز کی، وہ اس سیگمنٹ کے اندر فال کرتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی، اور جیسے مختلف کنٹریز میں بھی کام بہت ہو رہا ہے، بزنسز نے کام کیا ہے کہ یہ جو ہیں لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، افریقن ہیں، ایشین ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، تو اس میں اس سیگمنٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس کو آئی ایف سی کی رپورٹ، ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ ہے، اس کو بیس بنا کے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ آپ کانسیپٹ شیئر کیے، اور ظاہر ہے آخر میں ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا اس کے ساتھ کہ اس کا بینکنگ میں جب آتے ہیں کنزیومر بینکنگ سے بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے. آخری لیکچر میں جو ہم نے ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ ایک فریم ورک تھا، ورلڈ اکنامک فورم کے جو سجیشنز تھے، اس فریم ورک کے 2 کمپوننٹس ہم نے آپ سے اس سے پچھلے لیکچر میں شیئر کیے تھے. آخری لیکچر میں باقی 3 کمپوننٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، جس میں وہ سجیشنز یا ریکمنڈیشنز یہی تھیں کہ اس بیس آف دا پیرامڈ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی نیڈس کو اٹینڈ کرنے کے لیے کیا کیا ایریاز میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو تیسرا کمپوننٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کے ذریعے، اور ان کے ساتھ جو ہے جو اس کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ضرورت صرف اس چیز کی نہیں ہے کہ جب آپ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، سروسز کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف آپ سروس بینیفٹس کی بات کریں، اس کے فیچرز کی بات کریں، بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو ایک یہ ایریا ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس میں ظاہر ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوا کہ جب تک آپ لوگوں کو بینیفٹس نہیں بتائیں گے، کوالٹی کے متعلق نہیں بتائیں گے، تو یہ سیگمنٹ کے لوگ سینسٹیو ہیں، ان کو آپ انسینسٹیو نہ سمجھیں. تو اس کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا اویئرنیس لیول ہے، جو ان کا لٹریسی لیول ہے، وہ زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کمپنیز انوالو ہیں، جو پروڈکٹس ہیں یا بینکنگ والی ہیں، اور اس میں اکثر مثالیں بینکنگ کمپنی کی بھی دی گئیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنی پالیسیز کو ریوائز کریں، انٹیگریٹ کریں، اور رورل ایریاز کی اور جو بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ ہے اس کو کس طرح اٹینڈ کریں. اس کے بعد جو ایک تھرو آؤٹ ایک تھیم رہا ہے، اور ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں جو بزنس ماڈل کا کانسیپٹ تھا کولابریشن کا، تو یہ خاص طور پہ جب بیس آف دا پیرامڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایلیمنٹ آف کولابریشن بہت اہم ہو جاتا ہے. اور کولابریشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یو ہیو ٹو کولابریٹ ان اے نان ٹریڈیشنل وے. آپ نے کمیونٹی کے ساتھ کولابریٹ کرنا ہے، انڈیویجولس کے ساتھ نہیں. آپ نے جو کمیونٹی کے نیٹ ورک ہیں اس کو ایک طرح سے لیوریج کرنا ہے، اور اس میں آپ نے نئے پارٹنرشپس ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے لوکل لوگوں کو انوالو کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جب ایسٹس کی، ریسورسز کی، سکلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کر کے اپنے ایون کمپیٹیٹرز کے ساتھ آپ نے الائنسز ڈیولپ کرنی ہے تاکہ اس سیگمنٹس کو آپ پراپرلی کیٹر کر سکیں. آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ اس طرح شیئر ہوں کہ اگر صرف آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کمپیٹیٹرز مل کے ان کے پاس دوسری ہیں تو آپ کمپلیمنٹ کریں اپنی اسٹرینتھس کو اور اس سیگمنٹ کو سرو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے. ابھی تک ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ایون دوسری کنٹریز کی، اور یہ جو 200 کیس اسٹڈیز کو جس کے بیسس پہ یہ رپورٹ بنائی گئی تھی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ لوگ جو ابھی بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم اگر یہ کولابریشن کریں گے تو ہم اپنا کمپیٹیٹیو ایج لوز کریں گے. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی سائز آف دا مارکیٹ اتنا ہے کہ یو ول گیٹ یور شیئر آف دا پائی والی بات ہے. تو اس میں بجائے یہ کہ ڈیفینسو ہونے کے یا اپنے آپ کو باؤنڈریز میں محدود کرنے کے، ضرورت ہے کہ ہم اس کولابریشن کے، الائنس کے، پارٹنرشپ کے ایلیمنٹ کو مزید ایکسپینڈ کریں. اور اس کے بعد جو اس میں آخری کمپوننٹ جو سجیشنز تھی وہ ایک طرح سے
باقی چاروں کو کور کرتی ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو انشکل کرنے کی ضرورت ہے. انشکل کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں پہ، ہم نے اپنی اپروچ پہ ایک طرح سے پابندیاں لگا دی، ہم نے ان کو بند کیا ہوا ہے. ضرورت ہے کہ اس لیے جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ پرو ایکٹیولی اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ چینج ہوگا تو یہ تبدیلی یہ آئے گی کہ آپ اپنے جو پرفارمنس میٹرکس ہیں ان کو چینج کریں گے، آپ انسینٹیو سسٹم کو چینج کریں گے، آپ اپنا جو آپریٹنگ اسٹرکچر ہے، آپ اپنا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلی لے کے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آرگنائزیشن میں یہ تبدیلیاں لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ دوسرے جو ایریاز ہیں جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی ایک طرح سے اہمیت ہو جائے گی. اور یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی تو آپ یہ کہہ لیں ایک نئی آرگنائزیشن سامنے آئے گی. اور آرگنائزیشن چینج کا جو کانسیپٹ ہے جو اکثر آپ لوگوں نے دوسرے سبجیکٹس میں پڑھا ہوگا اس کی وہی اہمیت ہے یہاں پر، اس کی اپلیکیشن ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ڈیڈیکیٹڈ طور پر اس کو اپروچ کو لیا جائے، بلکہ اس کو سرسری طور پر یا پیریفرل اپروچ کے طور پہ نہ لیا جائے. اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم نے اسپیسیفکلی کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو کچھ ٹاپکس شیئر کیے وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا ایک کنسلٹنگ گروپ ہے گلوبل جنہوں نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے جس کو وہ نیکسٹ 1 بلین کنزیومر کسٹمرز کہتے ہیں کہ ان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اس اسٹڈی میں جو کہ انہوں نے مختلف کانٹیننٹس میں، افریقہ میں، ایشیا میں، اس میں کنٹری لائک انڈیا، برازیل، کینیا میں انہوں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ یہ جو کنزیومر بینکنگ کے کسٹمرز ہیں ان کی انفلفلڈ نیڈز ہیں. ایز اے ہول ان کا جو پرچیزنگ پاور ہے، جو ان کا لیول آف انکم ہے، کلیکٹیولی دے کانسٹیٹیوٹ ان اے وے دا 10th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. اگر ایز اے اکانومی کی بات کرتے ہیں تو جی ڈی پی کانٹیکسٹ میں یہ اتنا بڑا سیگمنٹ ہے. تو کنزیومر بینکنگ کی اپرچونیٹیز کے حوالے سے اس میں پھر ہم نے ان کی جو انسائٹس تھیں، جو ان کی ڈسکوریز تھیں، جو اسٹڈی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس میں یہی تھا کہ آپ پہلے ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اسی کے حساب سے آپ انوویٹو پروڈکٹس بنائیں کہ جو ان کی پروڈکٹس ان کی انفلفل نیڈس کو جو کہ شہروں سے مختلف ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ کی اپروچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینلز کو جو ٹریڈیشنل ہیں، جو صرف برانچ تک محدود ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کو کام کرنا ہوگا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد یہاں پر بھی کولیبریشن کی بات ہوئی. اور ہم جب بات کرتے ہیں یہاں پر کولیبریشن کی تو اس میں نان ٹریڈیشنل اس کو، کیونکہ جو بیس آف دا پیرامڈ کے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے کہ اگر ان کو سروسز مل رہی ہیں بینک سے یا کسی اور سے، تو وہ اس چیز کو مد نظر ہم نے آپ کو رکھنا ہے کہ جب ہم بینک کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم نے کس طرح اٹینڈ کرنا ہے اور ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ان کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں جو سینئر مینجمنٹ کا رول ہے وہ اہم ہے. اور جب تک سینئر مینجمنٹ اس میں انیشیٹو نہیں لے گی، سینئر مینجمنٹ کو جو اپنے جو اپروچ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ تھا اس میں جو خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے بینکوں کے لیے کہ جو فائنینشیل ایکسکلوژن کے جو آسپیکٹ ہے ہماری پاپولیشن کا اس کو اٹینڈ کیا جائے، اور بینکس اپنی پالیسیز اور اپنی جو اسٹریٹجیز اس طرح بنائیں کہ وہ ان کو اس چیز کی طرف توجہ ملے، اور شہروں کی میں بزنسز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رورل ایریاز کی طرف توجہ دیں، اپنے پروڈکٹس کو، اپنی اپروچ کو، اپنی مارکیٹنگ کو، اپنی ڈیلیوری، اپنے ڈسٹریبیوشن کو. تو یہ ایک سارا جو اس پہ وقت صرف کیا گیا اور بیس آف دا پیرامڈ کے کانسیپٹ کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا، تو اس کے پیچھے ایک یہ کانسیپٹ تھا. اور آئی ہوپ کہ اس کانسیپٹ میں کسی حد تک آپ کو ظاہر ہے یہ واس فیلڈ، یہ دس از ناٹ جسٹ دا اینڈ، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ کی بات ہے، اور زیادہ ریسرچ کی اور زیادہ اسٹڈی کی، اور اس کے ساتھ اس میں اور زیادہ انسائٹس کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو کم از کم ہمیں ایک تھوڑا سا اویئرنیس آتی ہے کہ ہم نے اس بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ کو کس طرح اٹینڈ کرنا ہے. آئیے اب اس کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. اس وقت جو ہم نے رسک مینجمنٹ، ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا، از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ان دی کانٹیکسٹ آف دا مڈ 2007 فائنینشیل کرائسس. رسک مینجمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے تیزی آ رہی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر میں، بینکنگ سیکٹر میں، کہ رسک مینجمنٹ کو
جو ابھی تک ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں تھا یا اس کی جو اہمیت تھی اس کو وہ محسوس کر کے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس کو کیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ ہم آگے چل کے کچھ لیکچرز میں جو پروڈکٹس کی بات کریں گے جو کہ کنزیومر فائنانس پروڈکٹس ہیں، لائک مارگیجز، کار لونز، آٹو لونز، کریڈٹ کارڈز اینڈ پرسنل لونز، تو اس میں کریڈٹ کا آسپیکٹ آئے گا۔ ہم نے وہ کریڈٹ کو اس کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے صرف پروڈکٹس فیچر ڈسکس کرنے، اس لیے کہ ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ گوز آپ لوگوں نے ایک فل فلیج کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کا کورس کیا ہوا ہے، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ اور جس میں بہت ان ڈیپتھ آپ نے کریڈٹ کی اور دوسرے رسک کی ذکر کیا ہے، رسک مینجمنٹ کی بات کی ہے، اس میں بازل 2 کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ تو وہ جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی، وہ جو نالج ہے ظاہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کورس میں رسک مینجمنٹ کو ہم ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ کی اس اسٹڈی کو، اس لرننگ کو سپلیمنٹ کریں، اور جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں کنزیومر بینکنگ میں اس کو ہم آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کریں۔ اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو اوور لیپنگ نظر آئے یا ڈپلیکیشن، لیکن مقصد یہی ہے کہ اس کورس میں رسک مینجمنٹ کو ہم اس طرح انٹیگریٹ کریں، اس کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کریں، اس کی اہمیت کو ہم اس طرح ہائی لائٹ کریں، تو تاکہ آپ نے ابھی تک جو رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ہے اس میں آپ کو ایک ہیلپ ملے، اس میں آپ کو سپلیمنٹ ہو کہ جب آپ کنزیومر بینکنگ کا جو یہ اس کے اندر جو ہم کورس لرن کر رہے ہیں، جو اس کی چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں آئیے ہم پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ایک طرح سے بریف ریکیپ جو ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گائیڈ لائنز ہیں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا اگین پورا ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ڈاکومنٹس اویلیبل ہے فریلی، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ سارے رسک کو سپریٹلی ڈسکس کیا ہے، جس میں کریڈٹ رسک ہے، مارکیٹ رسک ہے، اس کے اندر آپریشنل رسک ہے، لیکوڈیٹی رسک ہے، اور ریپوٹیشنل رسک ہے، اور کمپلائنس رسک ہے۔ لیکن ہم اس میں گائیڈ لائنس میں جو ایک طرح سے انٹروڈکٹری پارٹ ہے اس میں بریفلی اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ تھوڑا سا آپ کو ریکیپ مل جائے کہ رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینکوں سے، اور خاص طور پہ بینک میں ظاہر ہے جب ہم مختلف سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں تو کنزیومر بینکنگ بھی ایکولی اس کے دائرے کار میں آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہم نے ایک لیکچر میں بریفلی جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی وہ ڈیفینیشن آف دا رسک ہے، کہ رسک بیسیکلی ہے کیا۔ تو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، اور بائی دا وے رسک کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ رسک از اے ٹرمز وچ از بینگ ان فیکٹ یوٹیلائزڈ اور وچ از بینگ ڈیفائنڈ ان ویریس ویز۔ بعض دفعہ یہ سبجیکٹیولی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر سمپلر ٹرمز میں بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اس کا ڈیفینیشن رسک کی یہ ہوگی کہ وہ ایونٹس یا وہ ایکشن بینک کے وچ لیڈس ٹو اے لاس آف ارننگ اور کیپٹل، وہ ایونٹس آپ کہہ لیں جو ایڈورس سرکمسٹانسز ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی بیسک سی ڈیفینیشن ہے کہ رسک از این ایلیمنٹ وچ لیڈس ٹو لاس آف ارننگ اور کیپٹل۔ اب ظاہر ہے جب لاس آف ارننگ اور کیپٹل کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ ایک لاس جو ارننگ یا کیپٹل کو ہٹ کرتا ہے تو وہ بینک کی کیپیبلٹیز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے فار آن گوئنگ بزنسز، اور فار دیٹ میٹر ان آرڈر ٹو ٹیک مور، جو اگر اپرچونیٹیز ارائز ہو رہی ہیں ان کو ان کیش کرنے کے لیے۔ تو اس طرح رسک کو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ ہم نے رسک کو اس ایلیمنٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ وہ ایونٹس یا وہ ایکشن ایکسٹرنل یا انٹرنل بینک کو امپیکٹ کرتے ہیں، جس سے اس کی ایک کیپیسٹی جو ہے، جو اس کی کیپیبلٹی ہے فار اے نارمل بزنس امپیکٹ ہوتی ہے۔ تو ایک سمپلر سی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد اسی ڈیفینیشن کا جو پارٹ ہے کہ بینک ان لاسز کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جی ایکسپیکٹڈ لاسز، اور دوسرا ہے ان ایکسپیکٹڈ لاسز۔ اب ایکسپیکٹڈ لاسز وہ ہیں جس کو بینک ایک طرح سے ریزنیبلی ایک طرح سے پریڈکٹ کر سکتا ہے یا ریزنیبلی ایزیوم کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جو آپ کا لون پورٹ فولیو ہوتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہو یا اگر آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں یا آٹو لونز کی بات کریں یا مارگیجز کی، اس میں آپ کو کسٹمر کے پروفائل کو، ہسٹری کو، پیمنٹ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے
ایک ریزنیبل لیول پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں کس حد تک کس لیول تک کس پرسنٹیج تک ڈیفالٹ ہوگا. تو یہ ایکسپیکٹڈ لاسز ہیں, اس کو آپ ان اے وے اپنے اس کے اندر پرووائڈ بھی کرتے ہیں, اور اس کے لیے پروویژن کا ایک پورا ایک سیپریٹ سسٹم ہے اسٹیٹ بینک کا, ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے, وہ دوسرے آپ کے سبجیکٹ میں اس کو کور کیا گیا ہے. ان ایکسپیکٹڈ لاسز ظاہر ہے وہ ہیں جو انفورسین ہے, جس کو آپ لوگ ایک طرح سے پرووائڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی بھی ایکولی اہمیت ہے. اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ لاسز کو جہاں آپ ایک طرح سے میجر نہیں کر سکتے, اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کو کسی حد تک پرو ایکٹیولی آپ فیکٹرنگ کر سکتے ہیں. اور ان ایکسپیکٹڈ لاسز میں جو آپ کیٹیگریز اگر آپ کو مثال دی جائیں تو یہ کوئی انفورسین بڑا ایونٹ جیسے اگر ہوتا ہے ان کیس آف اے نیوکلیئر ٹیسٹ ہے, یا وار چھڑ جاتی ہے, یا کوئی اور ایک دم سے اکنامک میلٹ ڈاؤن آتا ہے, جو پچھلے دونوں مڈ 2007 اور سے لے کر 2009 تک جو افیکٹ ہوا ہے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ لاسز کے کیٹیگری میں آتا ہے. تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کی اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح سے لے کے جب بینک آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک جو اور ڈیفینیشن کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ رسک کا جو مینجمنٹ ہے وہ مختلف لیولز پہ ہے. اٹ از آن دا اسٹریٹجک لیول, اٹ از آن دا میکرو لیول, اٹ از آن دا مائکرو لیول. اسٹریٹجک لیول یہی ہے کہ جو بینک کی سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ان کے لیول پہ رسک مینجمنٹ کو کرنے کی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس لیول پہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اور جو میکرو لیول ہوتا ہے اس میں جو بزنسز اٹ سیلف ہوتی ہیں, اگر ہم اپنی مثال لیں اس کورس کی کہ کنزیومر بینکنگ کی جو بزنس ہے اس لیول پہ بھی رسک مینجمنٹ کا ایک اپنا رول ہے. اس کے بعد جو مائکرو لیول ہے, مائکرو لیول یہ ہے کہ جو لائن آپ کہہ لیں کہ جو ڈائریکٹ جو کسٹمر کو فیس کرتے ہیں اور جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپریشنلی جو ہے وہاں پر بھی رسک مینجمنٹ کا ہے. تو یہ 3 لیول ہیں, اور 3 لیول کو اسی حساب سے بینکوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کو پراپرلی ایک طرح سے ڈیمارکیٹ کر کے رسپانسبلٹی اسائن کر کے وہ کریں. تو جب یہ ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد رسک مینجمنٹ کا جو یہ کانسیپٹ جب آتا ہے اور یہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت تیسری جو کمپوننٹ یا تیسرا آپ کہہ لیں کہ جو آئٹم ہے اسٹیٹ بینک کا ہے وہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا. کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو سینئر مینجمنٹ کی اوور سائٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. جہاں ہم نے ایک طرح رسک کو ڈیفائن کر دیا, جہاں ہم نے اس کے رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ایلیبریٹ کیا, اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بورڈ ہے کنسرنڈ بینک کا کیا وہ بھی اس چیز کو دیکھتا ہے. تو یہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سینئر مینجمنٹ کے حوالے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو ایک بہت کلیئر ڈائریکشنز پالیسی سیٹ کرنی ہے کہ بینک کی رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بینک کی رسک ایپیٹائٹ کیا ہوگی, کن ایریاز میں جانا ہے, کن پروڈکٹس میں جانا ہے, ایک جنرل ڈائریکشن ہوگی. اور جو سینئر مینجمنٹ ہوگی اس ڈائریکشن کو اس بینک کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈیسیجن ہیں ان کو ایک طرح سے پالیسیز بنا کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ امپلیمنٹ کرے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو بورڈ والے ہیں وہ انشور کریں, سینئر مینجمنٹ انشور کرے کہ یہ جو رسک مینجمنٹ کی پالیسیز بنی ہے یہ کمیونیکیٹ بھی ہوئی ہے. یہ صرف ڈاکومنٹ کی حد تک نہیں ہے کہ ڈاکومنٹ ہو کے ریگولیٹرز کو دکھانا ہے, بلکہ یہ ڈاؤن دا لائن رائٹ اپ ٹو دا آپ کہہ لیں کہ لائن لیول جہاں پر کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے, اور اس کے پیرامیٹرز بہت کلیئر ایکسپلیسٹ ٹرمز میں ڈیفائن ہونے چاہیے اسٹاف کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بینک کی پالیسیز ہے. یہاں یہ بہت کمیونیکیشن کا آسپیکٹ بہت ضروری ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے اٹس این آبزروڈ فیکٹ کہ بینکوں میں پاکستان میں اس جو ایریا کو انفارچونیٹلی پوری توجہ نہیں دی جاتی, اور یہ اکثر جو برانچ لیول پہ یا جو لائن لیول پہ جب بات کی جاتی ہے تو یہ تاثر ملتا ہے اسٹاف سے یا کنسرن جو لوگ ہیں کہ جی یہ تو سینئر مینجمنٹ کا کام ہے, یہ تو ریجنل آفس یا ہیڈ آفس کا کام ہے. یہ تاثر کو ختم کرنے کی اور اس کو عملی طور پر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ جب بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ پالیسیز بنا لیتے ہیں تو وہ اسٹیٹک نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک ڈائنامک جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں ایکسٹرنل یا انٹرنل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ریویو پروسیس رکھنا چاہیے. اس گائیڈ لائنز میں ایک طرح سے پرووائڈ کیا گیا ہے یا سجیسٹ کیا گیا ہے کہ اگر سرکمسٹانسز نارمل ہیں, ایکسٹراڈنری نہیں ہیں, تو سال کے اندر ریویو ہونا چاہیے. لیکن پروڈنس ڈیمانڈس کے بجائے سال کے اس کو بہتر ہوگا, اور ڈپینڈنگ آن دی سائز آف دا بینک, کمپلیکسٹیز آف دا بزنس اینڈ ادر فیکٹرز, اس کو کم از کم 6 مہینے کے بعد ریویو ہونے کی ضرورت ہے.
تو جب ہم بورڈ اور سینئر اس کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. اس کے بعد رسک مینجمنٹ فریم ورک کی بات آتی ہے کہ رسک مینجمنٹ فریم ورک سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. تو اس کے اندر ضرورت ہے بہت کلیئرلی اسٹیٹ بینک ایک طرح سے ریکمینڈ کرتا ہے یا سجیسٹ کرتا ہے کلیئرلی ڈیفائنڈ پالیسیز ہونی چاہیے, پروسیسز ہونے چاہیے, پروسیجرز ہونے چاہیے اور یہ ڈاؤن دا لائن جانے چاہیے. اس کے اندر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہونی چاہیے کہ کون رسک ٹیکر ہوگا اور کون اس کو ریویو کرے گا. اس کے اندر جو بہت سے بینکوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنا رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں یا رسک مینجمنٹ کمیٹی کا کانسیپٹ ہے, اور یہ وہ ڈپارٹمنٹس یا یہ وہ کمیٹیز ہیں جو ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کی رپورٹنگ لائن بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہوتی ہے. اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا ڈیڈیکیٹڈ سیٹ اپ کریں, رسپانسبلٹیز اور رولز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ڈیفائن کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو بینک کی جو سینئر مینجمنٹ کی پالیسیز ہے اس کا مقصد کیا ہے, کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایک اہم ہے وہ ہے MIS کا کانسیپٹ. MIS کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کا جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ, وہ اتنا ایفیشینٹ اور وہ اتنا ایک طرح سے سارے رسک کو کیپچر کرے کہ جو کنسرن لوگ ہیں اور خاص طور بورڈ پر ایک پیریوڈک اس کے حوالے سے, اور اس میں ظاہر ریٹرن کا ایلیمنٹس بھی آتا ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز کو سبمٹ ہوتی ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ پیریوڈک ریٹرنز سبمٹ ہونی چاہیے تاکہ آن این آن گوئنگ بیسس آپ کی IMS آپ کو یہ بتائے کہ جو آپ رسک لے رہے ہیں یا رسک لیے ہیں, رسک لینے جا رہے ہیں, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کی امپلیکیشن بینک کی بزنس پہ کیا ہو سکتی ہے. تو MS اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور اس کو جب ہم فریم ورک کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد رسک کی انٹیگریشن کا کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو رسک ہے وہ آئسولیشن میں نہیں لینا چاہیے. رسک از سچ اے فیکٹر کہ اگر ایک سیگمنٹ میں ایون ایک ٹرانزیکشن ہے وہ باقی دوسری ایک جس کا آپ ڈومینو افیکٹ کہتے ہیں ٹریگر کر سکتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ہے, ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بھی شیئر کریں گے, وہ ہے ERM کا کانسیپٹ, انٹرپرائز رسک مینجمنٹ. وہ یہ ہے کہ سارے رسک انٹیگریٹڈ ہیں, انٹرلنکڈ ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کو جب آپ فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہیں تو اسی کے لیے ضرورت اس چیز کی سامنے آتی ہے کہ آپ کی پالیسیز, آپ کے پروسیجرز, آپ کے سسٹمز ہیں, اس کو جو ایگریگیٹڈ ویو ہے رسک کا اس کو کیپچر کر سکیں, اور جو کنسرنڈ اسٹاف ہے وہ اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف سینئر مینجمنٹ کو اوور سائٹ ہو, سینئر مینجمنٹ کو ظاہر وقت کے ساتھ اوور ویو ملنا چاہیے, لیکن آن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی جو رسک انٹیگریشن ہے, اس کی ایک طرح سے لنکیجز ہیں, اس کی انٹرڈیپینڈنسیز ہیں, اس کو مد نظر رکھ کے اکارڈنگلی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بزنس لائن اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے. یہ جو بزنسز ہیں ظاہر ہے ایکچولی دے آر دا رسک ٹیکرز, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ رسک لے کے یا رسک کو لے کے پروڈکٹ کے حوالے سے یا دوسرے ایلیمنٹ کے حوالے سے جب سیل کرنے جاتے ہیں, آپ کے جو سروسز آفر کرتے ہیں, کہ ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں, یہ فیکٹر جہاں ریویو پروسیس ہے, جہاں آڈٹ کا پروسیس ہے, جہاں کمپلائنس کا پروسیس ہے, ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ان اے وے ایگزامپٹ دی بزنس لائن پیپل ٹو بی ان اے وے آپ کہہ لیں کہ وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے. جب وہ ایک ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بزنس پروموشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا پروڈکٹ جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں رسک فیکٹر کو ایکولی, کیونکہ دے آر دا پیپل, کیونکہ الٹیمیٹلی جنہوں نے اس پروڈکٹ یا سروسز کو مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے. تو اس انٹریکشن کی وجہ سے دے آر ڈیفینیٹلی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گیو دا فیڈ بیک ٹو دوز پیپل ہو آر الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو بلڈ دا سارٹ آف میکینزم کہ یہ جو رسک مینجمنٹ میں جو میٹیگیٹ کیا جائے کانسیپٹ, اس میں اس گائیڈ لائنز میں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ میں آپ نے رسک کو منیمائز نہیں کرنا, بلکہ جو رسک اور ریوارڈ کا جو آپ کانسیپٹ ہے, اس جو ٹریڈ آف ہے اس کو آپٹمائز کرنا ہے. ہم جب رسک اور ریوارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بینکنگ از اے رسک بزنس. ہم اس میں رسک کی جب بات کرتے ہیں تو فنڈامنٹل از دا رسک آف بینکنگ. اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے اس کا ہے رسک ویلیویشن اینڈ میجرمنٹ کا. یہ بہت اہم آئٹم ہے, اور یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ جب تک رسک کو آپ میجر نہیں کر سکیں گے, ایویلویٹ نہیں کر سکیں گے, تو آپ اس کو سیس, اور اس کے حساب سے جو ایک رسک مینجمنٹ کا مین کانسیپٹ ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی
you have to in a way measure, you have to then monitor, you have to mitigate the risk. جو overall ایک رسک مینجمنٹ میں کئی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، یہ سارے پروسیسز ہیں، یہ اسٹیپس ہیں رسک مینجمنٹ کے. تو اس میں ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد میجر کرنے کا اور ایویلویٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. اور جب ایویلویشن اور اس کے یہ جو آسپیکٹس ہیں، اس کو جو میتھڈالوجیز ہیں، اس کو بہت ریگرسلی ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ڈیٹا ان پٹ ہے اس کی ایک طرح سے اوتھینٹسٹی، اس کی ایکوریسی بہت ضروری ہے. اور یہ جو مانیٹرنگ ہے یا کہہ لیں کہ جو اس کی رسک کے اس کی میجرنگ ہے، یہ بہت اہم ہے. اور ابھی تک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کسی حد تک بینکوں کی جو ایک طرح سے ٹینشن اور فوکس تھا وہ میجرمنٹ پہ زیادہ تھا، اور دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ کوانٹیٹیو میجرز تھے ان کو اوور لک کیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے اہمیت اس کی اپنی جگہ ہے کہ جب آپ نے رسک کو میجر کرنا ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے پروسیجر وہی آپ کو الٹیمیٹلی آپ کی پالیسیز کو، اس کے اندر ریویژنس کو ہیلپ کریں گے. تو اس کی جو میجرنگ ہے، اس کی ایویلویشن بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ سارے رسک میجریبل نہیں ہیں. آپ مارکیٹ رسک کو، آپ جو ہے کریڈٹ رسک کو میجر کر سکتے ہیں، کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں کوانٹیفائیبل نہیں ہوتی ہیں لائک آپریشنل رسک کوانٹیفائی یا میجر نہیں ہوتے، تو اس کے لیے کوالٹیٹیو جو میجرز ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے. تو جو نان کوانٹیفائی جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی اس گائیڈ لائنز میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ کوانٹیٹیو کے ساتھ ساتھ کوالٹیٹیو بھی میجر جو ہیں اس کو لے کے آئیں. جو کوانٹیفائی اگر نہیں بھی کر سکتے تو اس کو کم از کم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ضرورت پیش آتی ہے کہ بینک کا جو کنسرنڈ اسٹاف ہے، جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، جو ان کی نالج ہے، جو ان کی اسکلز ہیں، وہ کس حد تک، کیونکہ میجرمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو آف دا شیلف بہت سارے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اور پروگرامز بھی مل جاتے ہیں کہ جو اس کو کیپچر کر کے آپ کو کسی حد تک ایکوریٹ ریزلٹس پرووائڈ کر کے آپ کو رسک ایکسپوجر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو کسی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کہہ لیں کہ جو نان کوانٹیفائیبل ہیں وہاں پرابلم آتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ایسا سسٹم ڈیولپ کریں، لوگوں کو اس طرح ٹرین کریں اور لوگوں کو اس طرح ان کی سکلز ڈیولپ کریں کہ ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں. تو یہ جو میجرمنٹ اور ایویلویشن کا کانسیپٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک اس کے حوالے سے آن گوئنگ بیسس ایگریگیٹ رسک ایکسپوجر آپ کے سامنے نہیں ہوگا، مینجمنٹ کمیٹی کے سامنے نہیں ہوگا، بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے نہیں ہوگا، تو ان کی جو پالیسیز کی جو امپلیکیشنز ہیں، جو پالیسیز کا ریویژن ہے، وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو اس میں اس کی ایویلیویشن اور میجرمنٹ کی اس حوالے سے اہمیت ہے. اس کے بعد جو یہ 8واں آئٹم ہے، یہ بہت اہم ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ریویو کا ہے. رسک مینجمنٹ میں جو ایک چیز سامنے آئی ہے اور دیکھی گئی ہے کہ ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس دیر از اے نیڈ فار اے ڈیڈیکیٹڈ independent sort of setup in a bank which should overview the overall risk management process. جب ہم انڈیپینڈنٹ ریویو کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے دے آر انڈیپینڈنٹ آف دا رسک ٹیکنگ پیپل، کہ جو رسک ایکچولی لے رہے ہیں، جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیلنگ کے حوالے سے یا آپریشن کے حوالے سے، ان سے ہٹ کر ان کا جو رول ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس میں جو آڈٹ کا کانسیپٹ ہے یا ریویو کمیٹی ہے یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جو کمپلائنس کا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے، اور ان کی رپورٹنگ لائن ڈائریکٹ بورڈ کو ہوتی ہے. ایون یہ ڈائریکٹ سینئر مینجمنٹ کو بھی رپورٹ نہیں کرتے، اور اس کو اسٹیٹ بینک بھی بہت ایک طرح سے اہمیت دیتا ہے. اور اس انڈیپینڈنٹ ریویو کو جو ریگولیٹری باڈیز ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک خاص طور پہ ڈے ٹو ڈے بیسس، آن گوئنگ بیسس، ان کی ڈائریکشنز، ان کی انسٹرکشنز آتی رہتی ہیں کہ بینکوں کو چاہیے کہ اس میں اس کی انڈیپینڈنس کو، اس کی جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے کہ وہ دے شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ. اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ریویو پروسیس اور اس کو جو کنڈکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، ان کے پاس سارٹ آف ایک پاور ہونی چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ بی ان اے وے گیٹ پریشرائزڈ بائی دا مینجمنٹ، اور ان کا جو ایک طرح سے اوور ویو ہو، جو ان کے کامنٹس ہوں، جو ان کا فیڈ بیک ہو، وہ کسی قسم کی بغیر پریشرز کے یا کسی قسم کے اور دوسرے بائسز کے بغیر ہو، تاکہ وہ ایک مینجمنٹ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ بتا سکیں کہ آن این آن گوئنگ بیسس آن اے گیون ڈے ایک بینک کا ایکسپوجر کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ریویو پروسیس ہے ایک اور چیز کو ہیلپ کرتا ہے کہ اگر کہیں کچھ
ایک طرح سے جو لمٹس ڈسکرائب کی گئی ہیں جب ہم نے میجرمنٹ کی بات کی کہ سرٹن ایریاز میں فلاں لیول تک آپ نے جانا ہے، تو اگر کہیں لمٹ بریچ ہو رہی ہیں یا کہیں ایک طرح سے وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں انکانشیسلی کہہ لیں کانشیسلی نہیں، تو یہ جو ریویو پروسیس ہے اس چیز کو ہیلپ کرتا ہے اور اس چیز کی طرف ایک طرح سے آپ کو لے کے آتا ہے کہ جہاں پر ایکسیپشنس ہو رہی ہیں کیا وہ ایکسیپشنس الاؤیبل ہیں، اور اگر الاؤیبل ہیں تو اس کی لیول آگے اپروول کا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈیپینڈنٹ ریویو پروسیس کے اس میں آتی ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے. اور بینکوں کو پاکستان میں خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جب وہ رسک مینجمنٹ پروسیس فریم ورک کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو رسک ریویو پروسیس کو بھی اتنی اہمیت دیں. ڈیڈیکیٹڈ انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہونا چاہیے اور بغیر کسی اس کے، اور ان کی رپورٹنگ لائن بورڈ کو ہونی چاہیے اور ان کی کنڈکٹ ڈے ٹو ڈے ان کی ورکنگ کو اس طرح کہ کسی قسم کی اس میں پرابلم نہ ہو، اسموتھ ہونی چاہیے. اور دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ہیو اے سے ان دیٹ کہ جی ان کو جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو لائن پہ جو لوگ ہیں یا جو بزنسز کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں. اور یہ جو کمپلائنس والے ہیں جب آتے ہیں تو اس میں صرف ایک رپورٹ جنریشن کے حوالے سے نہیں ہے کہ جی ایک کمپلائنس کی رپورٹ آپ نے بنانی ہے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ جو آن اے پرو ایکٹیو بیسس اس چیز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ جو اوور آل رسک مینجمنٹ کا جو ایک فریم ورک ہے وہ افیکٹو ہو سکے. اور اس کے بعد جو آخری آئٹم ہے گائیڈ لائنس کا، وہ ہے آپ کا کانٹیجنسی پلاننگ کا. کانٹیجنسی پلاننگ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو دوسرے اس کی ہے کہ بینکوں کو رسک مینجمنٹ فریم ورک کے ادارے کار میں رہتے ہوئے کانٹیجنسیز پلان کرنی ہے کہ جو انفارسین ایونٹس ہیں وہ کہیں بزنس کو کل کو ڈسرپٹ تو نہیں کر سکتے. اس میں کوئی ایکسٹرنل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں، کوئی جس کو آپ ایکسٹرنل شاکس کہتے ہیں، یا اس کی مثال دی گئی تھی کہ جس کو ڈیزاسٹر ریکوری کا کانسیپٹ کہا گیا ہے کہ جی جو بینک کی کنٹینیوٹی کی بزنس کو رکھنے کے لیے کہ آف سائٹ جو ہے ایسے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہونے چاہیے کہ جیسے 2005 میں جب ارتھ کویک آیا تھا سیویئر کا تو بہت سے ایریاز میں بینکوں کی سروسز ڈسرپٹ ہو گئی تھیں. تو ایسے ایونٹس کو یا اس سے اور جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو ایک طرح سے ایڈریس کرنے کے لیے یا ان کو ایک طرح سے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا ریکوری ڈیزاسٹر ریکوری کے پلانز ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایسا ایونٹ یا بعض دفعہ کوئی لٹیگیشن کا ایشو آ جاتا ہے، کوئی بینک لٹیگیشن میں انوالو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کانٹینجنسی پلاننگ ہونی چاہیے. تو یہ ساری گائیڈ لائنس اس کے جو 9 آئٹمز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے یہ کافی کمپریہنسو ہیں. اور ظاہر ہے اس پرٹیکولر ڈاکومنٹ میں جو اسٹیٹ بینک کا ہے آگے چل کے ڈیٹیل میں انہوں نے سارے ڈسکس کیے ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اس وقت اس ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے. آپ آلریڈی اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ دوسرے کورس میں کر چکے ہیں. جب یہ گائیڈ لائنس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم ایک اور اسی کانٹیکسٹ میں جو رسک مینجمنٹ کا ہے آپ کے ساتھ ایک اگین گلوبل کمپنی کا جو سروے ہے ان کی رپورٹ ہے ان کی کچھ فائنڈنگ شیئر کریں کہ ان کا خیال ہے کہ جو رسک مینجمنٹ کا ایریاز ہے فائنینشیل سروسز میں وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس کے ٹرینڈز کیا ہیں اور اس میں کن امپرومنٹس کی ضرورت ہے. تو جب یہ اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی اگین جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ بہت پروفیشنل لوگ یہ اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ظاہر جو پریکٹیشنرز ہیں جو بینکس ہیں 130 ایگزیکٹوس مختلف آل اوور دا ورلڈ ان کو انٹرویو کیا، پھر انٹرویو کے بعد انہوں نے اس کو انالائز کیا، اس کو ایک طرح سے ریسرچ کیا اور یہ فائنڈنگ سامنے آئیں. اس میں جو سب سے جو ایک طرح سے ان کا جو انٹروڈکشن تھا کہ اس میں یہ جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو یہ سمجھا جو کمپلائنس کا ایلیمنٹ ہے اس کو صرف ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. اس میں یہ فیکٹ سامنے آیا اس اسٹڈی میں کہ جو بینک کی مختلف ایریاز میں مینجمنٹ ہیں اور کسی حد تک میجورٹی آف دا رسپونڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کمپلائنس ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز کی ہے جو کہ ہم نے کمپلائی کرنا ہے، ہم نے ان کو رپورٹ کرنا ہے، اگر کمپلائی نہیں کریں گے تو اس میں پینلٹیز کا رسک ہے اور دوسرے کنسٹرینٹس آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. جبکہ وہ اس چیز کی اہمیت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو رسک مینجمنٹ اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس کا ایلیمنٹ ہے اٹ از سم تھنگ وچ کین ایڈ ویلیو ٹو دا فرینچائز. اس کا آپ صرف کمپلائنس کے اگر مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک بزنس ایلیمنٹ بھی ہے. اس کو اگر صرف آپ
ایک آپ کہہ لیں کہ مجبوری کے طور پہ نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ جو کمپلائنس ہے یہ آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہم نے آپ کو KYC اور اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جب بتایا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جس کے اندر بینک اپنے سسٹمز کو، پروسیجرز کو ڈیولپ کر کے بہتر انسائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کسٹمر کے لیے، جو کل کو ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور مارکیٹنگ کمپین میں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو ان اسٹڈی نے 4 ریزنز ایک طرح سے ہائی لائٹ کیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف کمپلائنس کا کلچر جو ہے اور اس کے بیانڈ لوگ نہیں جا رہے۔ تو اس 4 ریزنز میں پہلا ریزن یہ ہے کہ رسک اویئرنیس کا کلچر جو ہے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسک کا ہے یہ کسی اور کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اب سینئر مینجمنٹ اور ڈاؤن دا روڈ میکرو لیول پہ، مائکرو لیول پہ ضرورت ہے کہ اس رسک کلچر کو ایک طرح سے پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جی رسک اویئرنیس کیا ہے، رسک کی اہمیت کیا ہے، رسک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور رسک کہاں سے آتا ہے، کیا چیزیں اس کو ٹریگر کرتی ہیں۔ تو رسک کلچر آف رسک اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، اور اس کے لیے ظاہر ہے انیشیٹو مینجمنٹ کا لینا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر نے لینا ہے، تاکہ ڈاؤن دا لائن کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور لوگوں میں ایک ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ نہ ہو کہ جی یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے انڈر ٹیک کرنا ہے۔ دوسرے، کمپلائنس جو ہے ہیز ناٹ بین ٹرن انٹو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ یہاں صرف کانسیپٹ وہی ہے کہ جی باکس ٹکنگ کا ہو رہا ہے کہ جی کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹ فلفل کی، یہ نہیں فلفل کی تو آپ کے سامنے کوشچنر آ جاتا ہے، آپ کے سامنے ایک پرفارما آ جاتا ہے، آپ اس میں ٹکنگ کرتے ہیں اور اس کے بیانڈ آپ نہیں جاتے۔ جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسی کمپلائنس کو آپ ایز اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کمپلائنس کے حوالے سے جو پروسیجرز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں کہاں آپ کو ایج دیتے ہیں آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ میں، آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں، آپ کی مارکیٹنگ میں، آپ کی آپریشنل امپروومنٹ میں۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو کمپلائنس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال کیا جائے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل ہو آر سمپلی جسٹ فالوئنگ اٹ بلائنڈلی ان دا سینس، اور مجبوری کے طور پہ کہ جی اس کو اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں اس کی ایک طرح سے پنلٹی دینی پڑے گی۔ اس میں جو تیسرا امپورٹنٹ ہے وہ گورننس کا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اور جس کی الگ سے بھی گڈ گورننس کا کانسیپٹ خاص طور پہ بینکنگ میں اب بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور فائنینشیل کرائسس کے دوران اس کی اہمیت ایک طرح سے زیادہ اجاگر ہو گئی ہے۔ اس کو اور ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جو گڈ گورننس ہے ان ٹرمز آف دا سینئر ایگزیکٹوز، ان ٹرمز آف دوز ہو آر ٹیکنگ میجر بزنس ڈیسیجنس، جو الٹیمیٹلی بینک کی پروفٹیبلٹی کو، بینک کی ڈائریکشن کو، بینک کی ایک طرح سے فیٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، ان کا گورننس کا لیول کیا ہے، ان کی گورننس کا چیک کیا ہے۔ تو جو یہ کمپلائنس ہے اور گورننس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، آپ ایک کے بغیر دوسرے کو لے کے نہیں چل سکتے۔ تو جب کمپلائنس کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گورننس کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے، اور اس میں ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جب آپ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں ایگزیکٹوس کو یا اور دوسرے کو ریوارڈ کرنے کی، تو اس میں کیا گڈ گورننس کے ایلیمنٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور اگر ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز اس کے اندر جو واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آن پارٹ آف دا پیپل ہو آر ایکچولی انوالو ان دا بینک، ذمہ دار لوگ جو ہیں، کہ اس کے اندر ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے یا نہیں۔ یہ گڈ گورننس کے اس کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو جو ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ٹرانسپیرنسی آپ کی ڈیلنگ کا وہ بہت اہم ہے، اور کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے رپورٹنگ لائن کے حوالے سے۔ تو یہ جو گڈ گورننس ہے اس کی وہ ہے، اور اسٹیٹ بینک اس کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، ریگولیٹری باڈیز، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ انفارچونیٹلی جو کرائسس میں چیزیں سامنے آئی کہ گڈ گورننس کے اس کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ دیر ور نمبر آف انسٹانسز آف ابیوزز وچ ٹک پلیس وچ لیڈ ٹو انفارچونیٹ سچویشنز۔ تو گڈ گورننس کو، کمپلائنس کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو اسپرٹ وہ یہی ہے کہ پیپل شوڈ نو کہ یہ ایک ایسی بزنس ہے جو کہ اصولی طور پر سب جگہ ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو فائنینشیل بزنس ہے، جو بینکنگ بزنس ہے، اس میں گڈ گورننس کا ایلیمنٹ اور زیادہ امپورٹنٹ سگنیفیکنس اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو چوتھا ریزن ہے اس میں کہ وہ جو کمپلائنس کا جو ہے اور اس کے اندر جو کوانٹیفائیبل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے۔ زیادہ تو بینک وقت صرف کر رہے ہیں وہ صرف کوانٹیفائی کرنے کے لیے، میجر کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے۔
تو اب جو ایک سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس میں ریکمنڈیشنز بھی آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو آل اوور دا ورلڈ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ صرف میجرمنٹ سے حد سے نکل کر جب آپ مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں، جب آپ رسک کو میٹیگیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان ایریا کی طرف بھی توجہ دیں. نہ صرف یہ بلکہ جو پہلا سٹیج آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے وہاں پر بھی ضرورت ہے کہ جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنے جائیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کیا ہم اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں. ہوتا یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کے اندر باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور وہ صرف کوانٹیفائی کرنے کے اس میں رہتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ایریاز بھی جو کہ اپرنٹلی کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے اور جو ہڈن ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کانسیپٹ ہے کہ دے کین میک اے ویری ایڈورس امپیکٹ آن دا بینکنگ بزنس، ان کو بھی ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے. وہ سبمرجڈ ہوتے ہیں، جو کانسیپٹ ہے آئس برگ کا کہ آئس برگ کے نیچے جو ہوتا ہے وہ ایریا نظر نہیں آ رہا، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز پہ بھی بہت کام ہوا ہے کہ یہ سارا جو رسک مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر جو صرف فوکس ظاہر ہے میجرمنٹ کا ضروری ہے، کوانٹیفائی کرنے کا ضروری ہے، اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ناؤ اٹ شوڈ بی along ود ادر ایریاز کہ جو نان کوانٹیفائیبل ہیں ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو جب یہ ہم چاروں چیزوں کو 4 ریزنز کو سامنے لاتے ہیں تو وہ پھر ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ بینکوں میں اور خاص طور پہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ یہ جو ٹرینڈ دیکھے گئے ہیں اس سروے میں اور اس اسٹڈی کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سٹیپس لینے چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا پالیسیز ہونی چاہیے، کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے کہ ایک افیکٹو انڈر دا سرکمسٹانسز ایک ڈائنامک اور ایک ایوالونگ رسک مینجمنٹ جو اسٹرکچر سامنے آئے. تو اس میں بھی اس اسٹڈی میں جب انہوں نے کیا اس کو انالائز کیا، لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے ڈسکشن کی، تو جو ان کے پھر 10 ایٹریبیوٹس سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ 10 ایٹریبیوٹس ان اے وے بہت جنرلائز قسم کے ہیں لیکن آپ اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اپلائی کر کے کسی حد تک آپ اس کو جو کلچر ہے آپ کہہ لیں کہ رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس ایٹریبیوٹس میں جو پہلا ہے ایکول اٹینشن آپ نے پے کرنی ہے کوانٹیفائیبل اور ان کوانٹیفائیبل. یہ ابھی ہم پہلے بھی آپ سے ابھی جیسے ڈسکس کر چکے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ایکولی جو ہے اٹینشن پے کریں، آپ اس کو اگنور یا اوور لک نہ کریں کہ جو ایریاز اگر کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ نان کوانٹیفائیبل کو آپ ایسے پروسیسز ڈیولپ کریں کہ آپ اس کو اینٹیسپیٹ کریں اور آپ کو اس کو کس حد تک اگر کوانٹیفیکیشن کے اس میں نہیں لا سکتے تو کس حد تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیں اس کی کس طرح میپنگ کر سکتے ہیں یا اس کے کس طرح خد و خال بنا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ رسک آپ کے سامنے آ جائے. اور یہ وہ رسک ہوتا ہے جس کے اندر مثال دی گئی ہے ریپوٹیشنل رسک کی. ریپوٹیشنل رسک آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے بٹ اٹ از جنریٹڈ تھرو ویریس سورسز، اٹ کین کم تھرو ویریس ایریاز. تو اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ایکول اٹینشن پے کریں. اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی رپورٹ اور کوانٹیفائی کرنا ہے آل پاسبل رسک. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے رسک جو پاسبل رسک ہیں، پہلی چیز پاسبل ہیں کیا، اس کو آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں، رپورٹ کریں اور کس طرح کوانٹیفائی کریں. لیکن اب یہی چیلنج ہے رسک مینجمنٹ والوں کا اور بینکنگ میں خاص طور پہ کہ آن این ایوالونگ بیسس کہ آپ کتنے الرٹ ہیں، آپ کا سسٹم پروسیجرز کیسے ہیں، اور آپ نے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایکسٹرنل فیکٹرز، انٹرنل فیکٹرز، مارکیٹ ڈائنامکس اور انوائرمنٹ کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو آپ کس طرح مد نظر رکھتے ہیں، آپ کس طرح اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، جو ان کو آپ کو سگنلز مل رہے ہیں، اس میں کیا رسک ایلیمنٹ کم ہو رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے. تو ان کو جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے تو رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے، رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کی افیکٹونیس وہ نہیں ہو سکے گی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ صرف نمبرز کے کہا جاتا ہے کہ لوگ صرف ویٹ کرتے ہیں یا لوگوں کی یہ رجحان ہے کہ وہ نمبرز جب تک نہ ہوں، جس کو کہتے ہیں نا کہ unless you get hold of some numbers then you feel comfortable to go ahead. اس میں نمبرز کے اوپر ریلائنس نہ رکھیں بلکہ آپ وہ پروسیجرز، وہ سسٹمز، وہ پروسیسز ڈیولپ کریں کہ بغیر نمبر کے بھی آپ کو جو رسک ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے. اس کے بعد تیسرا ایلیمنٹ جو ہے، ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ ایک اویئرنیس آف رسک شوڈ بی ان دا ہول آرگنائزیشن فرام دا بورڈ لیول
ٹو دا لائن لیول. ضرورت اس چیز کی ہے اور اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ جب تک یہ رسک کا جو کلچر آپ کی آرگنائزیشن میں نہیں آئے گا تو وہ پھر آپ جیسے کہہ لیں کہ ون آف بیسس پہ یا کچھ پاکٹس ہوں گے جو رسک کی اہمیت کو اندازہ کر رہے ہوں گے. اس میں الائنمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں ضرورت ہے کہ رسک پالیسیز جو ہیں پوری طرح کمیونیکیٹ کی گئی ہیں, رسک کے کلچر کو امبیڈ کیا گیا ہے سارے لوگوں کے اندر, اور جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چاہے وہ آپریشنل ایشوز ہوں یا اسٹریٹجک ایشوز ہوں یا کوئی اور ایریاز ہوں, فنکشنل ایریاز ہوں, اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ اہم ہو جاتا ہے. اور جو رسپونڈنٹ ہیں سروے کے, انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ جیسے رسک ایڈجسٹڈ کیپٹل ہے, اس کی جو کانسیپٹ ہے کہ یہ صرف بازل 2 یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ جو کنسرنڈ بزنسز ہیں کہ جب وہ آن بورڈ رسک لیتے ہیں جو آپ کے بکس میں آتے ہیں, بینکنگ بکس میں, کیا اس کے اندر رسک کی ایڈجسٹمنٹس کو بھی خیال رکھا گیا ہے, کیونکہ جو رسک کی ویٹیج ہی ہے الٹیمیٹلی اس کو ڈٹرمن کرتی ہے, اور آپ کی جو ٹیئر 1 کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی سے جنریٹ ہوتی ہیں, اسی سے ڈٹرمن ہوتی ہیں. تو اس اویئرنیس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ صرف اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ رسک ایریا کے اسپیشلسٹ ہیں وہی اس چیز کو کریں گے, بلکہ ایٹ آل لیولز لوگوں کا ایک بیسک رسک کا جو ڈیفینیشن ہے, رسک کا جو جنریشن ہے, رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور اس کے بعد اس کا جو ریویو پروسیس ہے لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کی رسپانسبلٹیز, ان کے رولز کیا ہیں. اس کے بعد جو اس میں چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے اسی سے لنکڈ ہے کہ آپ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرائیں رسک کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے. اس میں یہ ایلیمنٹ اس لیے ہے کہ اگر اس میں سب لوگ اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے تو خدشہ جو سامنے آیا ہے اور جو پریکٹیکل کیسز کرائسس میں دیکھے گئے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ اس چیز کو, بہت سے لوگ لا علم تھے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رسک ہوتا کیا ہے, کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, اور وہی سمجھتے رہے کہ یہ اس کی ذمہ داری کسی اور کی ہے. تو یہ رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے لوگوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جس لیول پہ بھی بینکنگ کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں آپ آئسولیٹڈ نہیں ہیں. رسک آپ کی بزنس کو, آپ کے فنکشن کو, آپ کی رسپانسبلٹیز کو, آپ کی ایکٹیویٹیز کو افیکٹ کرتا ہے. تو جب یہ رسپانسبلٹی کا علم بلٹ ان ہوگا, ظاہر ہے اس کے لیولز ویری کریں گے, لیکن جب تک ایک سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگا ایٹ آل لیولز تو جو افیکٹونیس ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک کی اسی والے سے متاثر ہوگی. تو جب سب کو ہوگا, اور یہ ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ ایریاز یا کچھ لوگ ان کے فنکشنز جو ہیں بینک کو ایڈورسلی امپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک مثال جیسے دی گئی ہے کہ اگر ایک بینک کے 20,000 امپلائیز ہیں تو 20,000 کے 20,000 امپلائیز جو ہے وہ اس حد تک اب آج کل کی دنیا میں چینجنگ ڈائنامکس میں وہ ایکسپوز ہیں کہ وہ رسک کے اس کو ٹریگر کر سکتے ہیں. تو جب یہ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ آئے گا تو کم از کم لوگ اس چیز کو فیل کریں گے کہ ہاں بھائی وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کے بعد جو پانچواں ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رسک مینیجرز ہیں آپ نے ان کو جو اتھارٹی دی ہیں وہ ایک سمبولک اتھارٹیز نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ رسک مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہے, اس کے پاس یہ اتھارٹی یا کانسیپٹ پاور کا یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو ایک طرح سے وہ کرنا ہے, لیکن پیپل شوڈ نو کہ رسک مینیجرز ہیو دا اتھارٹی اینڈ پاور ٹو امپلیمنٹ سرٹن پالیسیز. تو جب ان کے پاس یہ پاورز ہوں گی, جب ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی, یا آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس یہ کلاؤٹ ہوگا, تو اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا جائے گا کہ کس حد تک اس میں سیونگ ٹائم کی بھی ہوتی ہے, یا اس کی جو مثال کانکریٹ دی جاتی ہے کہ کوئی پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی آپ اس کو مختلف فیچرز اس میں ڈال رہے ہیں اور وہ پھر بورڈ لیول پہ جا رہا ہے بغیر کسی رسک مینیجر کی اپروول کے, اور اب وہاں پر جب اس لیول پہ رسک مینیجر کو آبجیکشن لگاتا ہے تو واپس آتا ہے وہ ڈرائنگ بورڈ پہ کہ جی اس کے اندر یہ چینجز لی جائیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے آن گوئنگ بیسس اگر پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسک مینیجرز کو آپ نے جو پاورز دی ہوئی ہیں وہ اسی حساب سے ہے. اس کے بعد جو اس میں چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے, اور وہ یہی ہے کہ آپ وہ پروڈکٹس یا وہ ایریاز کو آپ نہ ٹچ کریں یا اس میں نہ جائیں جو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بعض لوگ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اچھا جی کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس, کنزیومر بینکنگ از اے پروفیٹیبل بزنس, لیٹس گو انٹو دیٹ, جو بینڈ ویگن افیکٹ ہے.
یہ امپیکٹ کرتا ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور آپ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس رجحان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ دا پروڈکٹس، فرسٹ دا جیوگرافیز، فرسٹ دا سیگمنٹس جس میں آپ جانا چاہتے ہیں. اور جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں، اس لیے کہ جب تک آپ ان پروڈکٹس کو، سروسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، رسک امپلیکیشن کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تو اس چیز کی ضرورت ہے. یو مے فارگو سرٹن اپرچونیٹیز بٹ ڈونٹ انلیس یو انڈرسٹینڈ دیم. اس کے بعد جو نیکسٹ 7واں ایلیمنٹ ہے، اور یہ اہم ہے، کہ آپ جو انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے، جو رسک میں، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ اس کو میٹیگیٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جب ایکسیپٹ کر لیں گے تو اکارڈنگلی آپ کی پالیسیز، آپ کی اپروچ میں ایک تبدیلی آئے گی. اگر آپ ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ جی دیر از نو انسرٹنٹی، ہمارے سسٹمز، ہمارے پروسیجرز اتنے فول پروف ہو گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فیلسی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ آن این آن گوئنگ بیسس دی ایلیمنٹ آف انسرٹنٹی. آپ نے ڈینائل میں نہیں جانا، آپ نے ہر وقت ایکسیپٹ کرنا ہے کہ آج آپ نے کچھ ایریاز میں اگر انسرٹنٹی کو ایک طرح سے چیک کر لیا ہے یا میٹیگیٹ کر لیا ہے، تو آپ کل کی گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ نیا ایلیمنٹ ایمرج نہیں ہوگا، سامنے آئے گا. تو جب تک اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کی پالیسیز میں اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دی ایگزسٹنس آف انسرٹنٹی. اس کے بعد جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے کہ مانیٹر یور رسک مینیجرس. یہ جو ذمہ داری، جب ایک طرف ہم نے بات کی کہ رسک مینیجرس کو آپ نے اتھارٹی دینی ہے، ان کو پاورز دینی ہے تاکہ وہ افیکٹو ہوں، لیکن ان کی پروگرس کو بھی، ان کی پرفارمنس کو بھی، اس کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا جو بورڈ ہے آپ کا، وہ ظاہر ہے یہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسک مینیجرس کو دیکھیں، اور جو رسک مینیجرس کا ان پٹ ہے، جو ان کی فیڈ بیک ہے، وہ بورڈ لیول پہ آنی چاہیے. جو بورڈ لیول کی میٹنگ ہے اس کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ اکارڈنگلی پالیسیز کو ریویو کیا جا سکے، اس کو ریوائز کیا جا سکے. تو مانیٹر یور رسک مینیجرس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. اس کے اندر جو نواں ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے آپ سے پہلے شروع میں ڈسکس کیا کہ گڈ رسک مینجمنٹ ڈیلیورز ویلیو. یہ ایک آئسولیٹڈ، ایک ریگولیٹری، ایک کمپلائنس کا ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا جائے تو یہ انہانسمنٹ، پروٹیکشن اینڈ انہانسمنٹ آف ویلیو بھی جنریٹ کرتا ہے. یو گیٹ مور ویلیو آف دا آرگنائزیشن in terms of better profitability, in terms of better risk framework, and in terms of even better credit rating from the authorities کہ اگر آپ کا رسک مینجمنٹ ہے تو یہ آپ کو ویلیو انہانسمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد جو اس میں 10واں ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفائن اینڈ انشورنگ یور کمپنیز رسک کلچر. یہ ایک بہت ڈیفینیشن ان دا سینس کہ آپ رسک مینجمنٹ کو ایلوبریٹ کریں، اس کو ڈیفائن کریں، اور ایوری لیول، پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس کا احساس، اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس طرح رسک کلچر کے ہونے سے. اب یہ جو سروے کی کچھ فائنڈنگز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ریپوٹیشنل رسک جو ابھی بات کی گئی، جو کہ عام طور پر تاثر ہے کریڈٹ کا، اس سے زیادہ اس کی پرائورٹی ہے. تو جب اس رسک سروے کے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اب اس میں کچھ تھوڑے سے ایریاز جو ڈسکس کرنے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کو کنکلوڈ کریں گے. ٹل سچ ٹائم